واقعہ کربلا۔ کربلا ایک ایسی واقعہ کہ جس نے پوری ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ کربلا ایک ایسی واقعہ کہ جس نے پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ کربلا ایک ایسی واقعہ کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کربلا کے میدان میں جہاد جنگ لڑی۔ کربلا ایک ایسی واقعہ کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنے شہید ہوئے، اتنے شہیدوں کا خون بہا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو ہم یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اس واقعے سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں اس واقعے کو سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ کربلا کی واقعے کو سمجھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسی 6 سبق کہ ہمیں کربلا کی واقعہ سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈونٹ ایکسیپٹ ہیوملیشن، ذلت قبول نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریر میں فرمایا کہ کوفے کے حکام نے مجھے 2 آپشن دیے تھے، ایک تھی ذلت اور ایک تھی موت، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے۔ تو واقعی کربلا سے ہمیں یہ ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمیں ذلت کو قبول نہیں کرنی چاہیے، چاہے ہم شہید ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہمیں ذلت کو قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لیسن نمبر 2، سپورٹ دا ٹروتھ، حقیقت پر قائم رہنا۔ واقعی کربلا سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم سچائی اور حقیقت کے ساتھ رہے، ہم حق کے لیے لڑے، نہ کہ ہم باطل کے لیے۔ چاہے جو بھی ہو جائے، ہم نے باطل کے سامنے سر تسلیم نہیں کرنا، چاہے ہم مر ہی کیوں نہ جائیں، لیکن ہم حق کے لیے لڑیں گے، ہم سچائی کے ساتھ رہیں گے۔ لیسن نمبر 3، نیور ٹو لیٹ ٹو ریپینٹ، کبھی بھی توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اس کی ایک چھوٹی سی واقعہ میں سناتا ہوں کہ حضرت حر جو کہ یزید لشکر کے پہلے کمانڈر تھے، جنہوں نے نہر فرات پر قبضہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا تھا، تو جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے، تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا مولا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حر، توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرتے، چاہے گناہ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ہمیں توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جلد ہی توبہ کرنی چاہیے۔ لیسن نمبر 4، فیڈیلٹی اینڈ لویلٹی، مخلص اور وفاداری۔ جب مدینہ سے کارواں رواں ہوا تو اس وقت حضرت ابو ذر کے خادم جان بھی مولا حسین کے ساتھ چلے گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو مولا حسین علیہ السلام نے خادم جان سے کہا کہ اے خادم جان، اب آپ واپس جا سکتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تک ہمارے ساتھ آ گئے۔ تو اس وقت خادم جان نے کہا کہ یا حسین، اے میرے مولا، اگر میں یہاں تک آیا ہوں تو آگے بھی چلتا رہوں گا، اور اگر میں یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤں تو پھر تو میری وفاداری، میری مخلص دوستی بچی نہیں رہے گی، کیونکہ دوستی تب نہیں ہوتی جب سکون اور دولت ہوتی ہے، اور جب مشکلات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، بلکہ دوستی تب ہوتی ہے جب سکون دولت میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور مشکلات میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو لویلٹی جو ہوتی ہے، وفاداری جو ہوتی ہے، واقعہ کربلا سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں وفادار بن کر رہنا چاہیے، ہمیں لائل بن کر رہنا چاہیے۔ لیسن نمبر 5، پارٹیسپیشن آف لیڈیز۔ اس کی سب سے اہم مثال یہ ہے کہ بی بی زینب سلام علیہا کے بغیر حضرت امام حسین علیہ السلام کا مشن فلفل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو، ہمیں جو لیڈیز ہوتی ہے ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے، ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے۔ آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہی لیسن ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے۔ لیسن نمبر 6، چیسٹیٹی اینڈ حجاب،
جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہی ہے۔ آج کل کے مسلم گرلز دیکھیے، مسلم جو فیمیلز عورتیں ہوتی ہے وہ تو حجاب پہنتی بھی نہیں ہے، لیکن اسلام میں حجاب کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی ہے۔ بازاروں میں تو گھومتی ہے، بازاروں میں جاتی ہیں، حجاب نہیں کرتی، لیکن کیوں نہیں کرتی؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ جب کربلا میں جنگ ہوئی، شہداء ہوئے، سب وفات ہو گئے، تو باقی اہل خانہ کو قیدی بنا کر، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر جب انہیں کوفہ لے کر پھر یزید کے ہیڈ کوارٹر میں لے کر گئے، تو وہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے لشکر یزید سے کہا کہ ہماری اہل خانہ، ہمارے بہن، ہماری مائیں پردہ کرنا چاہتی ہے، آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیے۔ یعنی کہ پردہ کرنا یہ اسلام میں لازمی ہے، اور ہم اس کو لازمی سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کو پردے میں رہنا چاہیے۔